السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حسن اخلاق سیریز کے پارٹ 2 میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے سامنے جھوٹ کے نقصان اور سچ کے فائدے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہم سب بحیثیت مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کریں گے کہ آج کے بعد ہم جھوٹ کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور سچ کو اپنائیں گے اور سچائی کا ساتھ دیں گے۔ جھوٹ اس عمل کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی بات کریں اور ہمارا قول اس کی مخالفت کر رہا ہو تو اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اس عمل کا سراسر نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آج کے دور میں ہم مسلمان جھوٹ کے حق میں دلیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جھوٹ کے بغیر تو ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو مارکیٹ میں ہمارا نام خراب ہو جائے گا۔ اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہمارا ناقص مال پڑا رہ جائے گا، یہ بک نہیں سکے گا، ہمارا منافع کم ہو جائے گا۔ اس طرح کی باتیں ہم مسلمان آج کے دور میں کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اس جھوٹ کی وجہ سے شدید کمزور ہو گیا ہے، اور اس بات کا ہمیں ادراک نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا امتی کون ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، بدکار ہو سکتا ہے، اس میں یہ خرابی ہو سکتی ہے، فلاں خرابی ہو سکتی ہے، تو اللہ کے نبی نے ہاں میں جواب ارشاد فرمایا کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن بطور انسان اس کے اندر یہ خامی ہو سکتی ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے ہمارا اور آپ کا میرا اور آپ کا تعلق کس بات سے مضبوط کیا، اس کی طرف ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرا ہوگا، اگر مجھے مانتا ہوگا تو کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی دوسرے کو دھوکہ نہیں دے گا، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہم بارہا سنتے ہیں، من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو دیکھیے جھوٹ کے نقصان اللہ کے نبی سے دور لے جائیں گے ہمیں۔ اگر ہم جھوٹ مسلسل بولتے رہیں گے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ جھوٹ بولتا ہے، مسلسل بولتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ جھوٹا شمار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے نام کے آگے کذاب لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے ہی جھوٹا، اس نے کبھی سچ بولنا ہی نہیں ہے۔ تو مجھے بتلائیے کہ پھر ہمارے کام کیسے سیدھے ہوں گے، ہمارے مسئلے کس طرح حل ہوں گے؟ پھر ہم پریشان نظر آتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، پھر اپنے ذہن کو سکون دینے کے لیے ہم طرح طرح کے طریقے آزماتے ہیں۔ کوئی دربار پر چلا جاتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے، کوئی کیا کرتا ہے۔ سامعین محترم، اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سچ کو اپنائیں، سچائی کا ساتھ دیں۔ آئیے میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں کہ سچ کا فائدہ کیا ہے، جس کو ہم بڑا معمولی خیال کرتے ہیں، اور اس کو بولتے وقت ہماری زبان پر ایک عجیب سی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے کہ ہم سچ بولیں گے، میں سچ بولوں گا مارکیٹ میں تو میری تجارت ڈاؤن ہو جائے گی۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں، اس بات کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جب اللہ کا تقوی دل میں ہوگا تو سچائی کی طرف انسان اپنے آپ راغب ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور جب بھی بات کرو صاف ستھری اور سیدھی بات کرو۔ اس کا سب سے پہلا فائدہ اللہ نے بیان کیا، فرمایا یصلح لکم اعمالکم،
اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں ہر پریشانی سے نجات عطا کر دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے کام تمہارے بغیر مانگے ہی بنانا شروع کر دیں گے۔ وجہ کیا ہوگی کہ ہم نے اللہ کے ایک حکم پر عمل کیا ہے، سچ بولنا اپنی زبان پر بھی داخل کر دیا ہے، اس کو جاری کر دیا ہے، اور سچائی کا ساتھ دینے کا جذبہ بھی ہمارے دل میں ہے، تو پھر اپنے آپ ہمارے سارے کام بن جائیں گے۔ دوسرا فائدہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی بھی بخشش فرما دیں گے۔ یہ سچ بولنے کے اور سچائی کا ساتھ دینے کے فائدے قرآن سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ محشر کے میدان میں تڑپ، پیاس، بھوک، پسینہ، گناہوں کے پسینوں میں ڈوبا ہوا انسان ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم سچ بولیں گے اور سچائی کا ساتھ دیں گے تو اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں ہمیں راحت نصیب فرمائیں گے، کیونکہ جب گناہ نہیں ہوں گے تو نیکیاں ہوں گی، نیکیاں ہوں گی تو اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی اور ہم آرام سے جنت میں چلے جائیں گے۔ دنیا میں ہم اپنے نقصان سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے ہیں، تو آخرت کے نقصان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نسخہ بیان کر دیا، فرمایا کہ سچ بولو، سچائی کا ساتھ دو، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہاری مدد فرمائیں گے اور آخرت میں بھی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ تو ہم سب کو آج یہ اپنے آپ سے وعدہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم جھوٹ سے پرہیز کریں اور سچائی کا ساتھ دیں، سچ بولیں، کیونکہ آج کے دور میں کوئی بھی کسی سے بات کرے تو اس کو فوراً دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، اس کلمے کی لاج رکھیں، اس نسبت کی لاج رکھیں، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ہماری محبت صرف زبانی کلامی ظاہر ہوتی ہے، جب عمل کی بات آتی ہے تو ہم انتہائی پیچھے نظر آتے ہیں۔ اس طرح بات نہیں چلے گی، عمل کریں گے تو دنیا بھی اچھی ہے، آخرت بھی اچھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔